بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نواں سبق علم و بردباری۔ 1۔ انسان کو سماجی زندگی میں ہر روز اپنے جیسے نامعلوم کتنے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ان سے روابط اور تعلقات رکھتے ہوئے ہر ایک کا اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے، ملنے کا طور طریقہ، سلیقہ، رفتار و گفتار، غور و فکر کرنے کا انداز اور عادتیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ممکن ہے اس کی کچھ عادتیں دوسرے لوگوں کو پسند نہ ہوں اور اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ انسانی عادات و اطوار میں بے شمار بری عادتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسی بد اخلاقیوں کے مقابل ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے ان سے رابطہ منقطع کر لیا جائے اور صرف انہی لوگوں سے روابط رکھے جائیں جن کا اخلاق ہر لحاظ سے بہتر ہے، تاکہ انسان چین و سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ لیکن یہ طریقہ عملاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسے افراد کا تلاش کرنا ناممکن ہے۔ بنیادی طور پر لوگوں کے آداب و عادات اور اخلاقیات مختلف ہوتے ہی ہیں اور یہ اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا نظریہ یا اخلاق ہر لحاظ سے ایک جیسا ہو اور وہ ایک دوسرے کو تلاش بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ انسان کی سماجی ضروریات صرف چند افراد کے ساتھ روابط سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دوسروں سے رابطہ منقطع کر لیں اور ان سے کوئی مطلب نہ رکھیں تو دوسرے بھی ہم سے رابطہ نہ رکھیں۔ لہٰذا یہ طریقہ بالکل ناممکن اور غیر عملی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی بد اخلاقی کے مقابلے میں جھگڑا کر بیٹھیں، یعنی بد اخلاقی کا جواب ضرور دیں، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو مار پیٹ بھی کر لیں، تاکہ سامنے والا اپنی بد اخلاقی پر پشیمان ہو جائے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرے۔ ممکن ہے شروع میں یہ طریقہ کار مناسب معلوم ہو، لیکن یہ طریقہ صرف اس صورت میں صحیح اور فائدہ مند ہوگا جب اسے صرف ایک مرتبہ استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد کوئی بد اخلاقی کرنے کی ہمت نہ کرے، یا یہ کہ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا رویہ اختیار کیا جائے وہ انتقام کی فکر نہ کرے۔ تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کب لوگ چین اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایسا ہونا غیر ممکن ہے، کیونکہ مختلف قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عوام میں غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بارہا کشت و خون کا بازار گرم ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ اگر یہ جنگ کسی ایک کی شکست پر تمام ہو جائے اور کینہ اور غضب کی آگ اس کی راکھ کے نیچے دفن ہو جائے، تب بھی جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ آئے جنگ دوبارہ شعلہ ور ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ایسی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد عموماً بہت چھوٹی اور معمولی بات پر ہوتی ہے، اور دونوں فریقوں کی تنخوئی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اتنے خطرناک حالات کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے بار بار جنگ کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ دوسرے کی بد اخلاقی کا جواب غصہ اور سختی سے دینا ہے تاکہ پھر وہ ایسی حرکت نہ کریں، تو یہ بھی طے ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور جب ان کی نظر میں ہمارا یہ رویہ غلط ہوگا تو وہ بھی ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں گے۔ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھر کوئی بھی کسی کے غصے اور غضب سے محفوظ نہیں رہے گا اور سماج میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا جاری رہے گا، اور یہ واضح ہے کہ ایسے حالات میں زندگی گزارنا بہت سخت ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے۔ راہ حل۔ ان حالات میں اسلام نے علم و بردباری کے ذریعے حل پیش کیا ہے۔ نظریے کی تشریح کے لیے 3 نقطوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام کی نظر میں غصے کی صحیح جگہ اور قوہ غضبیہ سے استفادے کا طریقہ۔ نمبر 2،
مذہب اسلام میں حلم و بردباری اور غصے کو پی جانے کی اہمیت۔ نمبر 3، غصے کو پی جانے سے متعلق بعض واقعات اور مثالیں۔ نمبر 1، غیظ و غضب۔ متعدد اسلامی روایات میں غصے کو بری صفت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کی دعوت دی گئی ہے۔ بعض روایات میں غصے کو تمام برائیوں کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الغضب مفتاح کل شر، غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے مدرج الاقوال ملاحظے فرمائیں۔ نمبر 1، الغضب شر ان ترکتہ دمرا، غصہ ایک شر ہے اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو ویران کر ڈالے گا۔ الغضب یردی صاحبہ ویبدی معایات، غصہ صاحب غصہ کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے عیوب کو آشکار کر دیتا ہے۔ الغضب یوشر کرا من الحقد، غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھار دیتا ہے۔ دوسری روایات میں غصے کو جلا دینے والی آگ کے شعلوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الغضب حمرۃ من الشیطان، غصہ شیطان کی آگ کا شعلہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الغضب نارن موقدات من کظمت من کظمہ اطفاہا ومن اطلقہ کان اول محرکن بہا، غصہ ایک شعلہ ور آگ ہے، جس نے اس کو ضبط کر لیا اس نے اس کو بجھا دیا، اور جس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو خود ہی پہلا شخص ہوگا جو اس آگ میں جلے گا۔ آذر الغضب فإنہ جند من جنود ابلیس، غصے سے بچو کہ غصہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کچھ روایات میں غصہ کو دیوانگی کا ایک حصہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاک والغضب فاولہ جنون وآخرہ ندام، غصے سے پرہیز کرو اس لیے کہ اس کی ابتدا دیوانگی اور انتہا پشیمانی ہے۔ الغضب من الجنون لأن صاحبہ ینودم فإن لم ینودم فجنونہ مستحق، غصہ ایک قسم کا جنون ہے اس لیے کہ غصہ کرنے والا اپنے کام پر پشیمان ہوتا ہے، اور اگر پشیمان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیوانگی مسلم ہے۔ الغضب یفسد الباب ویبعد عن الصواب، غصہ عقلوں کو خراب کر دیتا ہے اور راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من لم یملک غضبہ لم یملک عقلہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔